بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في القرآن اللهم أخلصنا لوجهك الكريم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں پیاری بہنیں آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی بہترین قدردانی کرے جو اس سفر میں میرے ساتھ رہیں، اور الحمدللہ بالآخر آج پارہ نمبر 29 پر ہم پہنچ چکے ہیں۔ جز 29 گفتگو کا آغاز ہوتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اختتام ان لفظوں سے ہوا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اب اس قرآن کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ یعنی پارے کے آغاز میں بادشاہی اور قدرت خداوندی کا تذکرہ، پارے کے اختتام پر دلائل سے منہ موڑنے کا تذکرہ ہمارے لیے پیغام رکھتا ہے کہ دلائل سے منہ موڑو گے تو نہ رب کو پہچان پاؤ گے، نہ ہی کردار کو خوبصورت بنا پاؤ گے۔ آئیے اس پارے کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے اس میں توحید کے کون کون سے سبق ہیں اور کردار کو خوبصورت بنانے کے لیے کون کون سے اعمال ہیں۔ سب سے پہلے پارہ شروع ہوتا ہے سورۃ الملک سے، تبارک الذی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کا مقصد خود بتا رہا ہے۔ جی ہاں، پیدا کرنے والا ہی بتائے گا کہ آخر اس نے ہمیں کیوں تخلیق کیا، وجہ بھی بتا دی ہمیں ساتھ ہی۔ اس نے زندگی اور موت کو ایجاد کیا
تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ یعنی زندگی امتحان ہے، عیش اور راحت کا مقام نہیں، مقصد یہی ہے کہ آزمایا جائے۔ زندگی میں مقابلہ گھر، گاڑی، مال، منصب کا نہیں، اعمال کا ہے۔ یہ تمام نعمتیں امتحان دینے کے لیے عطا ہوئیں، مگر ہم ہیں کہ زندگی، حقیقی زندگی، آخرت کو بھلا کر اسی کو گھر بنا کر بیٹھ گئے۔ کمرہ امتحان میں بیٹھ کر گانے باجے، میلے ٹھیلے منا رہے ہیں، حالانکہ یہاں سے اعمال جو کہ ہماری آخرت کی کرنسی ہے اکٹھے کر کے واپس اپنے گھر یعنی قبر میں جانا ہے۔ پھر اسی کرنسی جو کہ اعمال اور اجر و ثواب کے ذریعے قبر یا تو جنت کا باغ بنے گی، یا اللہ نہ کرے اگر ہمارے پاس کرنسی نہ ہوئی تو آخرت برباد جہنم کا گڑھا بنے گی۔ اللہ نے آخر ہم سے مانگا ہی کیا ہے؟ حسن عمل مانگا ہے۔ اس کی کسوٹی یا پیمانہ کیا ہے کہ حسن عمل کون سا ہے؟ معیار قرآن ہے، اس کی تشریحات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث ہیں۔ من مانی تشریحات نہیں ہیں، وہ رد کر دی جائیں گی۔ قرآن کا نام ہی الفرقان یعنی کسوٹی ہے، لہٰذا من مانا اسلام یا باپ دادا کا اسلام نہیں چلے گا۔ اللہ رسول کا خالص اسلام چلے گا، یہی حسن عمل کا پیمانہ ہے۔ اللہ کے ہاں 2 نمبر جعلی اعمال نہیں، صرف وہ اعمال جو اللہ اور رسول کے احکام کے تابع ہوں وہی چلیں گے، ورنہ اعلان فرما دیا جس نے ہمارے دین میں کوئی نیا کام کیا وہ قبول نہیں کیا جائے گا، فہو رد کر دیے جائیں گے۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، سورہ محمد میں بھی ہمیں جیسا کہ بتایا، اللہ اور رسول کی اطاعت سے ہٹ کر اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ آگے جہنم کی تفصیل بڑی خوفناک طریقے سے ہمیں بتائی گئی سورہ ملک میں۔ جی ہاں، دھاڑنے کی ہولناک آواز، جوش کھاتی، شدت غضب سے پھٹی پڑتی جہنم۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ آگ تو تھوڑی سی بھی خوفزدہ کر دیتی ہے، کچھ یہ کہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ جس میں جب کوئی ڈالا جائے گا تو چنگھاڑ رہے ہوں گے، ایک تو اس میں گرنے والے چنگھاڑ رہے ہوں گے، اوپر سے جہنم بھی چنگھاڑ رہی ہوگی، اور ایسی آواز ہولناک پیدا ہوگی کہ سنی بھی نہ جائے گی، دل پھٹ جائے گا۔ آیت نمبر 8 سورہ ملک میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اہل جہنم سے اقرار کروا کر انہیں جہنم میں پھینکے گا۔ اقرار کیسے کروائے گا کہ جہنم کے کارندے ان سے پوچھیں گے کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، یعنی رسول تم تک نہیں پہنچا تھا، کیا دنیا میں بتایا نہیں گیا تھا، کیا تم بے خبری میں مارے گئے؟ اس کا جواب بھی دیکھ لیجیے آیت نمبر 9 میں۔ ہاں، خبردار کرنے والا آیا تو تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے تو کچھ بھی نازل نہیں کیا، تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ آیت نمبر 9 میں ہی جواب دیکھ لیں۔ اس سے جواب بھی مل جاتا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کافروں کو اللہ جہنم میں کیوں ڈالے گا، انہیں تو پتہ ہی نہ تھا۔ گویا اللہ تعالیٰ ہر انسان تک ہدایت پہنچانے کا سامان کسی نہ کسی طریقے سے کرتا ہے، اور جہنمی اقرار کر کے جائیں گے کہ ہاں ہم نے خود جھٹلایا تھا، پچھتا کر کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج بھڑکتی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے۔ آیت نمبر 10 آگے دیکھتے ہیں۔ ساری کہانی ہی یہ ہے کہ سارا امتحان بن دیکھے رب سے ڈرنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ جی ہاں، آیت نمبر 14 بڑی ہی خوبصورت ہے۔ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر۔ اس کے بعد آیت نمبر 16 سے 20 دیکھیں۔ اللہ زمین میں دھسا دینے، زمین کے جھکولے جھٹکے کھانے اور پتھراؤ والی ہوا کے عذاب سے ڈراتا ہے۔ ان آیات سے تو بڑا ڈر لگتا ہے، لیکن ہم کرتے کیا ہیں پھر جواب میں؟ یہ آیات ہمیں ہماری اوقات بتاتی ہیں۔ گزری قوموں کا حشر قرآن میں ہمیں بتا چکا ہے کہ اللہ کے مقابلے کے لیے کوئی لشکر ہمارے پاس نہیں۔ اللہ یہی پوچھ رہا ہے کہ قرآن کی زبان سے بات سمجھو گے یا عذاب کے منتظر ہو؟
اس کے بعد سورہ قلم شروع ہوتی ہے، اور سورہ قلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی اللہ تعالیٰ نے خود تعریف فرمائی۔ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق میں نہایت عالی مرتبت تھے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی فرمایا کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی تبلیغ فرمائی اسے اعلیٰ ترین درجے میں خود پورا کر کے دکھایا۔ اس کی قدر و قیمت اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب زندگی کے ہر امتحان میں ہم خود قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ قلم آیت نمبر 4 میں فرمایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے نہایت بلند مرتبے پر فائز تھے۔ اس کے بعد سورہ قلم آیت نمبر 44-45 میں ایک قصہ بیان کیا گیا ہے، باغ والوں کا قصہ۔ باغ والوں کی کیا آزمائش تھی، اس میں ہمارے لیے کیا سبق تھے؟ یہ کہانی باغ کے مالکوں کی ہے۔ جب پھلوں سے لدے ہوئے باغ کے پھل توڑنے کے ارادے کا اظہار میں وہ اللہ کو بھول گئے، اسباب اور وسائل کی فراوانی نے انہیں اللہ کو بھلا دیا۔ وہ صبح سویرے چپکے اس ارادے سے باغ میں گئے کہ مساکین کو خبر نہ ہو، انہیں کچھ دینا نہ پڑے۔ یہ فیصلہ انہیں بہت بھاری پڑا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ باغ تباہ ہو گیا، یوں کہ پہچانا بھی نہ جائے۔ ان میں بہتر آدمی نے ٹوکتا رہ گیا، لیکن انہوں نے بات سن کر نہ دی۔ خدا فراموشی اور بدنیتی کی سزا یہ ملی۔ اللہ تعالیٰ انسان کو درست رکھنے کے لیے امتحان اور آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ جس سے محبت رکھتے ہیں اسے دنیا ہی میں سزا دے کر ہوش دلا دیتے ہیں، اور جو بد اصل ہو اس کی ڈھٹائی پر اسے کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ ساری سزا آخرت کے لیے اٹھا رکھی جاتی ہے۔ یہ لوگ اصلاً تو مومن تھے، اس لیے جب گرفت آئی تو پکار اٹھے کہ پاک ہے ہمارا رب، ہم واقعی گناہ گار تھے۔ افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے۔ اس میں ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ وہ تو باغ کے مالک تھے۔ ہمارے ہاں گھروں میں تھوڑا سا پھل بھی لگ جائے یا کھانے پینے کا سامان آ جائے تو مساکین سے اس طرح بچایا جاتا ہے کہیں انہیں دینا نہ پڑ جائے۔ دنیا میں مال و دولت والے سمجھتے ہیں کہ یہ جنتیں، یہ نعمتیں دائماً ابداً انہیں حاصل رہیں گی، اور جنت بھی اسی طرح پکے پھل کی طرح جھولی میں خود آ گرے گی۔ اللہ تعالیٰ اسی غلط فہمی کو دور کرتا ہے القلم 34 سے لے کے 36 تک، کہ جنت تو متقیوں کے لیے ہے جو دنیا میں اللہ سے ڈر کر اور گناہوں سے بچ کر چلتے تھے، خواہ وہ غریب، بدحال، مفلس یا دنیا کی نگاہوں میں کم حیثیت تھے، کیونکہ جنت تو کمائی ہے اعمال کی اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کی۔ اسی سوچ کو درست کرتے ہوئے اللہ پوچھتا ہے، کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں سا کر دیں گے؟ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ کیا تمہارے لیے روز قیامت تک ہم پر کچھ عہد و پیمان ثابت ہے کہ تمہیں وہی ملے گا جس کا تم حکم لگاؤ گے؟ آخرت میں فیصلے میرٹ پر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے۔ مجرم اور مسلم کو ایک سا کر دینا اس کی صفت عدل کے منافی ہے۔ ہاں، جس پر وہ خود رحم کرنا چاہے تو وہ مالک الملک ہے، اور ہم اس کی رحمت کے ہی طلبگار ہیں۔ آخر میں فرمایا گیا آیت نمبر 42 اور 43 میں کہ آخرت میں بھی انسان کو سجدے کے لیے کہا جائے گا، لیکن وہاں چاہنے کے باوجود تمام لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ ان لوگوں کی کمر اکڑ کر تختہ ہو جائے گی جو دنیا میں سجدہ گزار نہ تھے۔ جب صحیح سالم تھے اس وقت انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا اور یہ انکار کرتے تھے۔ صرف وہی لوگ سجدہ کر سکیں گے جو دنیا میں عبادت گزار، نماز کے پابند تھے، حی علی الصلاۃ کی پکار پر لبیک کہتے تھے۔ جو دنیا میں سنی انسنی کرتے تھے وہ گویا چھانٹ کر الگ کر دیے جائیں گے۔ آگے شروع ہوتی ہے سورۃ الحاقہ۔ سورۃ الحاقہ کے مضامین نہایت پر اثر ہیں۔ اس میں قیامت، جنت، دوزخ کے واضح نقشے، بالخصوص جہنم کے احوال جہاں انسان پچھتا کر کہے گا کاش میری وہی موت فیصلہ کن ہوتی، آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا۔ حکم ہوگا پکڑو اسے اور اس کی گردن میں توق ڈال دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو اور پھر اسے 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو۔
نہ یہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا۔ لہٰذا آج یہاں اس کا کوئی یار غمخوار ہے، نہ زخموں کے دھون کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا، جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا۔ ان آیات میں ایک طرف ہمارے لیے رگوں میں خون جما دینے والا خوف ہے اور دوسری طرف اللہ کی رحمت اور فضل کی امید بھی ہے۔ حاقہ کے بعد شروع ہوتی ہے سورۃ المعارج، اور اس میں ہمارے لیے کیا ہے کہ آخرت کے دن گھر میں سے جو کوئی ایک نیک پرہیزگار ہوگا وہ باقیوں کو بچا کر سفارش کے لیے سفارش کروا کے جنت میں لے جائے گا کیا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ آخرت کے دن کی نفسا نفسی اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ بتا دی۔ سورۃ المعارج آیت نمبر 10 سے 15 میں اس حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے کہ جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ یعنی رشتہ دار تو وہ ہوتے ہیں جن کے مابین انسان پیدا ہوتا ہے، خواہ ان سے محبت رکھے نہ رکھے، لیکن جگری دوست اپنی چاہت، پسند اور محبت سے بناتا ہے انسان، وہ بھی ایک دوسرے کو نہ پوچھیں گے۔ اس لیے نہیں کہ نظر نہیں آئیں گے بلکہ سامنے ہو کر بھی انجان بن جائیں گے۔ مجرم اپنی اولاد، بیوی، بھائی، قریب ترین پشت پناہی کرنے والے خاندان کے افراد کو فدیے میں دے ڈالنا چاہے گا کہ کسی طرح نجات حاصل ہو جائے۔ انسان اپنی بیوی کو آگے رکھ کر کہے گا یا اللہ اسے جہنم میں ڈال دے، فدیے کے طور پر مجھے جنت دے دے۔ استرار کی کیفیت کہ اپنی محبوب بیٹی کو یا اللہ کے آگے رکھ کر کہے گا اسے جہنم میں میرا فدیہ بنا کر ڈال، میرا بیٹا لے لے، مجھے بچا لے۔ اصل میں آج ہم اگلے مرحلے کو آسان سمجھے بیٹھے ہیں۔ قرآن سے حقائق پڑھ لیے جائیں تو سمجھ میں آتی ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق جیسی ہستیاں راتوں کو بے قرار ہو کر اٹھ کر کیوں آہوزاری کرتی اور جہنم سے پناہ مانگتی رہیں۔ جہاں نقشہ یہ ہو کہ بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ گوشت پوشت کو چاٹ جائے گی، وہاں بے غم کون ہو سکتا ہے؟ سوائے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے والا ہی بے غم ہو سکتا ہے۔ سورۃ نوح شروع ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو اپنی رپورٹ پیش فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کس کس طرح لوگوں کو حق کی طرف بلایا۔ حضرت نوح علیہ السلام اولو العزم نبی تھے۔ انہوں نے لوگوں کو سمجھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، شب و روز پکارا، سمجھایا، لیکن لوگ اتنا ہی دور بھاگتے، منہ چھپاتے، کانوں میں انگلیاں ٹھونستے، تکبر کرتے، اپنی روش پر اڑے رہے۔ اعلانیہ بھی پکارا، چپ کے بھی وہی کہانی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اہل مکہ کے لیے آپ کے دل کا درد، ہر طرح انہیں حق کی طرف پکارنا، اس سے داعی حق کے لیے سبق ہے کہ اکتائے بغیر، تھکے بغیر ہر طرح لوگوں کو آگ سے بچانے کے جتن کرنے ہیں، ان کے ریاکشن سے بے پرواہ ہو کر۔ جس طرح ڈاکٹر مریض کا انت تک علاج کرتا ہے نا، فرق تو صرف یہ ہے کہ وہ فیس لیتا ہے، جبکہ داعی حق کی فیس اللہ کے ذمے ہے۔ اس کے بعد سورہ نوح میں مسائل اور مشکلات سے نکلنے کا کوئی آسان وظیفہ دیکھتے ہیں۔ جی ہاں، حضرت نوح علیہ السلام یہ وظیفہ بتا رہے ہیں سورہ نوح آیت نمبر 10 سے لے کے 12 میں، استغفار کا وظیفہ، اور آیت کا ترجمہ ہے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، تمہیں مال و دولت سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ یعنی گناہوں کی بخشش سے ساری سیاہیاں دھل جائیں گی، اللہ اور بندے کے درمیان حائل گناہوں کے سیاہ بادل چھٹ جائیں گے تو بارش برسے گی، مال میں برکت ہوگی، اولاد عطا کرے گا، باغوں سے نوازے گا، نہریں جاری ہوں گی دنیا میں۔ لہٰذا یہ ہمہ گیر وظیفہ اللہ نے بتا دیا جو حضرت نوح کی زبانی، لیکن استغفار صرف منہ سے نہیں بلکہ عملاً گناہوں کو چھوڑ دینے سے استغفار کے اثرات آپ کے سامنے آئیں گے۔ استغفار کے کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھائے، حضرت آدم علیہ السلام نے بھی سکھائے۔ یاد ہے نا حضرت آدم علیہ السلام نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، ربی انی لما نہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسی طرح مختلف انبیاء نے ہمیں مغفرت طلبی کی دعائیں سکھائی ہیں جو قرآن میں موجود ہیں،
لیکن اس کے باوجود ہم نت نئے وظیفوں کی تلاش میں رہتے ہیں، نت نئے وظیفے۔ استغفار تو دل کی سچی گہرائی سے توبۃ النصوح کا جذبہ ہے، تبھی تو اثر انگیز ہوگی۔ 100 تسبیحوں کے وظیفے کر کے آپ کو کیا ملنا ہے جو سنت سے بھی ثابت نہیں؟ جب نبی نے بتا دیا ہر بات کے جواب میں استغفار ہے۔ آپ ایک دفعہ حضرت عمر بارش کی دعا کرنے نکلے تو صرف استغفار پر اکتفا کیا۔ کسی نے پوچھا آپ نے بارش کے لیے تو دعا کی ہی نہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکھٹایا ہے جہاں سے بارش نازل ہوگی۔ پھر آپ نے یہی آیت پڑھی جو کہ یہ میں نے آپ کو سورہ نو کی آیت کے بارے میں بتایا۔ آگے چلتے ہیں۔ حضرت نوح کا فرمان کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، آیت نمبر 13۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہم ہر کسی کے وقار سے ڈرتے ہیں، امیر لوگوں سے، بادشاہوں سے، افسروں کے وقار کا خوف طاری رہتا ہے، حتیٰ کہ چھوٹے بچوں کے وقار کا بھی خوف طاری ہوتا ہے کہ ڈانٹ دیں گے تو ناراض نہ ہو جائے۔ اولاد کو ڈانٹنے سے پہلے سوچتے ہیں کہیں ہم سے یہ بگڑ ہی نہ جائے۔ اور اللہ، کیا تم اللہ کے لیے کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے؟ بادشاہ کل عالم کے لیے، اور اس کے وقار کا خوف تمہیں لاحق ہی نہیں، جو چاہے تو لمحہ بھر میں تمہیں کسی قابل نہ چھوڑے، پھر بھی نہیں ڈرتے؟ پوری دنیا سے ڈریں گے اور صرف اللہ سے نہیں ڈریں گے۔ آیت نمبر 25 میں دیکھیں کہ قوم نوح غرق کی گئی اور آگ میں جھونک دی گئی، لیکن ابھی تو قیامت نہیں آئی، حساب کتاب بھی نہیں ہوا، جہنم میں پھینکے جانے کا معاملہ پہلے ہی آ گیا۔ جی ہاں، ایک مرتبہ پھر حدیث نبوی کی روشنی میں سمجھیے اس بات کو کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، یعنی عذاب برزخ کا ذکر ہے۔ موت کے ساتھ ہی کافر اور منافق کے لیے عذاب برزخ شروع ہو جاتا ہے، جیسے معزز مہمان کو عارضی طور پر اعلیٰ ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرایا جاتا ہے، یا پھر پھانسی دینے سے پہلے کال کوٹری ہوتی ہے، یعنی کہ یا تو معزز مہمان ہوگا یا پھر بالکل ارذل مہمان ہوگا، یہ پتہ چل جاتا ہے۔ قبر سے مراد مخصوص شکل کی قبر نہیں، قبرستان میں دفنانا میسر نہ بھی ہو تو بھی عذاب برزخ یا ثواب برزخ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس سے، اللہ تعالیٰ ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ سورہ جن شروع ہوتی ہے اور اس میں ذکر کیا گیا کہ جنات نے قرآن سنا اور ایمان لے آئے۔ یہ واقعہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نخلا کے مقام پر رکے اور نماز فجر پڑھائی، اور جنات کا ایک گروہ ادھر سے گزر رہا تھا، انہوں نے آپ کی تلاوت سنی اور ایمان لے آئے، لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی موجودگی سے بے خبر تھے۔ اس کے بعد یہ کہ جنات کے شر سے بچنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیا ڈرنا ہے ہم نے؟ بالکل بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت عظمیٰ عطا کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون اذکار یعنی صبح شام کی دعائیں اور بے شمار تعوذات عطا کر رکھے ہیں۔ نماز، آیت الکرسی، معوذتین، ان سے لیس ہو کر اگر انسان تھر تھر کانپے گا تو پھر تو دیوانہ ہی کہلائے گا نا۔ درج ذیل تدابیر ہیں جو ہم نے کرنی ہے جنات سے ڈرنے کے لیے۔ نمبر 1، بالکل غور سے سنیں آپ لوگ سب اور ان پر عمل کریں تاکہ جنات آپ کی زندگیوں سے دور رہیں۔ گھر میں بسم اللہ پڑھ کر داخل ہونا اور گھر والوں کو السلام علیکم کہنا، چاہے آپ کو کوئی نظر آئے نہ آئے، داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھیں اور السلام علیکم کہیں۔ کھانے پر بسم اللہ پڑھ کر بیٹھنا، غسل خانے کی مسنون دعا پڑھنا، آیت الکرسی پڑھ کر بستر پر جانا اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بستر جھاڑنا، سورۃ البقرہ کا آخری حصہ آمن الرسول پڑھنا۔ گھر میں تصاویر آویزہ نہیں کرنی، کتا گھر کے اندر ہو یا باہر بالکل نہ ہو، یعنی دور ہو ذرا۔ گھروں کو موسیقی کے دھوئیں سے پاک رکھیں، جھوٹ سے مکمل پرہیز کریں۔ درج بالا احتیاطی تدابیر سے شیاطین جنات کو ٹھکانا، کھانا پینا میسر ہی نہ آئے گا اور فرشتے ہماری حفاظت کریں گے۔ آیت نمبر 8 سے 10 دیکھ لیتے ہیں، اس میں کیا ہے کہ شیاطین کو عام حالات میں بھی آسمانوں سے بھگایا جاتا ہے تاکہ وہ کوئی سنگن نہ لے سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت یہ پہرا اور بھی سخت کر دیا گیا،
چونکہ کلام الہی کا نزول ہو رہا تھا، جیسے دنیا میں کوئی سرکاری یا شاہی انتظامات کے تحت سیکیورٹی خاص کی جاتی ہے نا، اسی طرح وہی نقشہ ان آیات میں نظر آتا ہے۔ تجسس کی بنا پر شیاطین تجسس میں مبتلا ہو کر کھوج لگاتے پھر رہے تھے کہ معاملہ کیا ہے، آیا کوئی عذاب نازل ہونے والا ہے یا کوئی خیر کا فیصلہ دنیا والوں کے لیے نازل ہو رہا ہے۔ اور جب انہوں نے قرآن سنا تو سمجھ گئے اور ایمان لے آئے تاکہ اللہ کے ہاں ہر نقصان سے بچ جائیں۔ آگے چلتے ہیں، سورۃ المزمل شروع ہوتی ہے اور آیت نمبر 18 میں ہمیں واضح طور پہ ایک حکم نظر آتا ہے کہ شرک ہر جگہ منع ہے۔ ہمارے لیے پوری زمین کو اللہ تعالیٰ نے عبادت گاہ بنا دیا، لیکن مسجد میں بالخصوص اللہ کے ساتھ کسی اور کی پکار صریحاً ممنوع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بھی کہلوا دیا کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اور یہ کہ میں تم لوگوں کے لیے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، حتیٰ کہ اللہ کی گرفت سے مجھے کوئی بچا نہیں سکتا اور نہ اس کے دامن کے سوا کوئی جائے پناہ ہے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کی جسارت جو ہم سے پہلے عیسائی کر چکے ہیں اور آج ہم ایسا کرتے ہیں، نعتیہ شرک، یعنی شرک بعض اوقات نعتیہ کلمات آپ دیکھیں گے کہ نعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اتنا بڑھا کر چڑھا کر کہا بیان کیا جاتا ہے کہ وہ شرک کے زمرے میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ سورہ جن کا اختتام ہو گیا یہاں پر، اب سورہ مزمل شروع ہوگی، اور سورہ مزمل کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت بات کہی، تہجد پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور طرز تخاطب، طرز کلام اس قدر خوبصورت ہے، محبوبیت کا انداز لیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا جا رہا ہے۔ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، ابتدائی دور نبوت میں آنے والے وقت کے گراں بار ذمہ داری کو سنبھالنے اور اس کا متحمل ہونے کے لیے جس روحانی قوت کی ضرورت تھی، اسے پانے کے لیے تہجد کی نماز کی تلقین کی جا رہی ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام آپ کی اتباع میں کون کون سی عبادات اور وظائف کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام راتوں کے راہب اور دن کے شہسوار تھے۔ ان کی عبادات میں قیام اللیل اصل تھا۔ نماز میں قرآن کی طویل قرات ان کی روحانی غذا اور ایمان قوت کا اصل راز تھا۔ مسنون دعائیں اور اذکاروں کے اوقات کی بھرپور ذمہ داریوں کے بیچوں بیچ یہ لوگ ان کا مخصوص وقت پر اہتمام کرتے تھے، اور نہ تو انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کی، نہ ترک دنیا ان کا مسلک تھا۔ یہی بات اللہ نے بھی یاد دلائی ہے کہ رات قرآن پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے اور دن کے اوقات میں تمہارے لیے بہت سی مصروفیات ہیں۔ سورۃ المزمل آیت 6 اور 7 کا یہ ترجمہ ہے۔ لاکھوں کے عدد گن کر وظائف اور چند مخصوص صورتوں کے ذریعے دنیا کی حاجت طلبی ان کا طریقہ نہیں تھا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، پنصورتہ لے لیتے ہیں ڈیلی بیسس پر، ہاں جی ہم نے تو بس یہ والی پڑھ لی، یہ والی پڑھ لی، یہ ساری پڑھ لی ہم نے، تو وہ باقی قرآن کیا جو اللہ نے آپ کے لیے اتارا تھا اس کا کیا؟ تو آپ ایسا نہ کریں۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ صرف 5 صورتیں میں سے 5 صورتیں پڑھ لی اور بس ہمارا کام ختم، نہیں، بلکہ جو مسنون اعمال ہیں، صبح شام کے اذکار اور پورا قرآن پڑھیں، آپ اپنی زندگی میں روٹین بنائیں، خاص طور پر فجر کا قرآن۔ آگے چلتے ہیں، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلایا جائے تو بہت باتیں بنتی ہیں، عمل کی طرف قدم بڑھایا جائے تو بھی دنیا ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ جاتی ہے۔ یہی تو اس دین کا خاصہ ہے۔ اس راستے پر مشکلات تو سبھی کو دیکھنی پڑیں گی۔ جنت آزمائشوں سے گھیری گئی ہے اور جہنم آسائشوں سے۔ اس کے لیے ہی تو ہدایت ہے کہ ایسے میں مشرق و مغرب کے مالک رب کو اپنا وکیل بنا لو۔ آیت نمبر 9 المزمل۔ آیت نمبر 11 میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جھٹلانے والے خوشحال لوگوں سے نمٹنے کا کام مجھ پر چھوڑ دو۔ یہ خاص دھمکی اللہ خود دے رہے ہیں۔ جی ہاں، جھٹلانے والے ہر دور میں بالعموم خوشحال لوگ ہی ہوتے ہیں۔ اللہ کی نعمتیں پا کر اللہ کے حضور جھکنے کی بجائے منہ پھیرتے اور اکڑتے ہیں، جس کی بنا پر اللہ شدت غضب سے فرماتا ہے
مہلہم قلیلا، ذرا کچھ دیر انہیں اسی حالت میں رہنے دو، ان سے میں خود نمٹ لوں گا۔ یہ دیکھ لیے آپ کیسی ہمیں یہ سنائی گئی۔ تہجد کے حکم کے بعد میں اس میں تخفیف کر دی گئی۔ جی ہاں، ابتدا آدھی رات یا اس سے کچھ کم و بیش کا حکم تھا، اس کے بعد اس کو ہلکا کر دیا گیا، یعنی جتنا قرآن آپ آسانی سے پڑھ سکیں پڑھ لیا کریں۔ آیت نمبر 20۔ دراصل نماز میں قرات کی طوالت ہی اصل چیز ہے۔ ہمارے ہاں بچپن میں سورہ اخلاص اور سورہ کوثر سکھا دی گئی، اور اب تمام زندگی ہم نے صرف اور صرف یہی پڑھنی ہے، نہ سوچنا ہے، نہ سمجھنا ہے، نہ عبادات کو خوبصورت بنانے کے لیے ایفرٹ کرنی ہے، بس قل هو اللہ احد اور سورہ کوثر پڑھ کر اسی کے ساتھ ہم نے مر جانا ہے کہ بس یہی قرآن ہم نے یاد کیا تھا۔ اس کے بعد ہے جی تخفیف کے حکم میں جو وجوہات بیان ہوئی وہ کیا ہے؟ تہجد میں جو تخفیف کا حکم آیا، نمبر 1 بیماری، رزق حلال کی مصروفیت یا جہاد فی سبیل اللہ۔ ان آیات سے ہمیں رزق حلال کی حصول کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے۔ یہی بات سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یوں واضح فرمائی، جہاد فی سبیل اللہ کے بعد اگر کسی حالت میں جان دینا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے تو وہ یہ حالت ہے کہ میں اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے کسی پہاڑی درے سے گزر رہا ہوں اور وہاں مجھے موت آ جائے۔ اس پر انہوں نے یہی آیت المزمل 20 پڑھی۔ تاہم یہ ضرور ہے کہ آج کے دور میں پوری امت صرف اور صرف مال بنانے کے جہاد میں ہی مصروف ہے۔ بات کو لیکن سمجھنا بہت ضروری ہے کہ حلال مال کمانے، کسب معاش کرنے میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رحمتیں اور فضیلتیں لکھی ہیں۔ آگے شروع ہوتی ہے سورۃ المدثر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ المدثر میں کیا حکم دیے گئے دیکھ لیتے ہیں ذرا۔ فریضہ نبوت کی ادائیگی کے لیے پھر وہی محبوبیت کے انداز میں پکارا گیا کہ اب اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے کے دن گزر گئے۔ معافی چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو زمین اور آسمان کے مابین کرسی پر بیٹھے ہوئے پایا اور خوف سے لرزتے ہوئے چادر اوڑھ کر لیٹ گئے۔ اس میں کتنے کون سے حکم ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو۔ غفلت میں پڑے لوگوں کو اللہ کے غضب سے ڈرانے کا حکم۔ نمبر 2 اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ نمبر 3 اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو، یعنی اسلام ظاہر و باطن کی پاکیزگی کا علم بردار ہے۔ ویسے بھی کہا گیا نا ہمارے مذہب میں کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اس کا بھی حکم سورہ مدثر میں دیا گیا۔ نمبر 3 اس کے بعد ہے جسم پاک کر کے روح کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے بذریعہ نماز۔ اسی طرح احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، یعنی تمہارا احسان اور اثار بے غرض ہو، حسن سلوک والا ہو، صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو۔ نمبر 5 اپنے رب کی خاطر صبر کرو۔ یہ 5 باتیں ہیں جو سورۃ المدثر میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سکھا رہے ہیں۔ سورہ مدثر آیت نمبر 31 میں ہمیں بتایا گیا کہ دوزخ پر صرف 19 کارکن مقرر ہیں۔ جی ہاں، 19 فرشتے جو ہیں وہ جہنم کے داروغہ ہیں۔ فرشتوں کی زبردست قوت ہمارے تصور سے ماورا ہے، ہم نہیں جان سکتے کہ ان کی کتنی قوت ہے۔ ہم نے صرف یقین کرنا ہے اللہ کی بتائی ہوئی بات پر، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے تیرے رب کے لشکروں کو خود اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بالکل، بے شک۔ اس کے بعد آیت نمبر 43 سے 46 میں جہنم میں جانے کے اسباب گنوا دیے گئے۔ یہ پیچھے ہم نے پارہ نمبر 27 یا 28 میں بھی پڑھے تھے شاید غالباً، اور اب آپ دیکھیں پھر ریپیٹیشن ہے کہ جہنم میں جانے کے کیا اسباب ہیں۔ نمبر 1 نماز نہیں پڑھتے۔ نمبر 2 مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے۔ نمبر 3 حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ خود بھی باتیں بنانے لگتے ہیں، یعنی مولوی کے پردے کو ہدف بنانا، داڑھی کو بنانا، فضول باتیں کرنا۔ نمبر 4 روزے جزا کو جھٹلانا،
زبان سے یا عمل سے؟ غور کرنے کی بات ہے، جھٹلاتے تو ہم زبان سے ہے نا، نہیں، اللہ کہتے ہیں اگر کوئی اپنے عمل سے بھی جھٹلائے گا، عمل کا جھٹلانا یہی ہے کہ اللہ کے حکموں کو پہ عمل نہیں کریں گے تو وہ عمل کا جھٹلانا ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کے نام کھلے خط بھیجے جائیں، اگر یہ کافر سرداروں کے حوالے سے ہے، لیکن آج تو مسلمانوں کی بے نیازی دیکھ کر بھی یہی لگتا ہے کہ شاید یہ براہ راست اللہ کے خط کے منتظر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سبق حاصل کرنے کے قرآن بھیج دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا تمام انسانوں کے نام کھلا خط ہے، اسی میں ہمارے لیے تمام نصیحت ہے۔ اس کے بعد ہے جی سورۃ القیامہ شروع ہوتی ہے، آیت نمبر 4۔ اللہ تعالیٰ ہماری پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہے۔ یہاں پہ اشارہ ہے دوبارہ زندہ کرنے کی طرف۔ یہ انگوٹھے کی جو پور ہماری پہچان ہے، اس دنیا میں بھی اللہ کی اخلاقی کا شاہکار ہے، خلاقی کا شاہکار ہے۔ اسی طرح ہر ایک کا انگوٹھا دوسرے سے جدا اور اس کی شناخت کا ذریعہ ہے۔ چند لکیروں کے ڈیزائن اربوں کی تعداد میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صرف یہی نہیں کہ تمہیں اٹھا کھڑا کریں گے، بلکہ تمہاری پور تک دوبارہ اسی طرح بنا دی جائے گی۔ آگے تشریح آ رہی ہے۔ قرآن کے الفاظ، مطالب، تشریحات سب اللہ کی مرضی اور منشا کے عین مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائے گئے۔ آپ کا کام صرف وحی الہی کے الفاظ ہم تک پہنچانا نہ تھا، بلکہ الفاظ کے مفہوم، معنی اور عملی تدبیر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ہی تھی۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکمَةَ۔ آپ کا کام کیا تھا؟ آیات کی تلاوت، تزکیہ اور درستگی، کتاب اللہ کی تعلیم اور سنت رسول، جو انہوں نے ہم سب تک اللہ نے ہم سب تک پہنچا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں مقصد بتا رہے ہیں کہ نبی کو کیوں بھیجا تھا، ہم نے اس بات کو سیکھنا اور سمجھنا ہے۔ آگے جی بہت اہم، بڑی خوبصورت آیات کے آخرت کے دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ کمر توڑ برتاؤ کے منتظر اور اداس ہوں گے۔ القیامہ 22 سے 25 تک یہ نقشہ کھینچا گیا ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ ہمیں تر و تازہ چہرے والوں میں شامل کرے، وجہ کریم کی لذت نظر عطا کرے، محروم نہ کرے۔ اس کے لیے آج خود کو غلط نگاہوں، غلو، غلط رویوں سے بچا کر رکھنا ہوگا، کہیں اس کی دید سے محروم نہ کر دیے جائیں۔ آخرت کے دن تو صرف خوشی ہی یہ ہوگی ہمارے لیے کہ خوشحال چہرے اپنے رب کی دید کریں گے، اور جو اس چیز سے محروم ہوں گے وہ رب کی دید سے بھی محروم رہ جائیں گے۔ کتنا بڑا نقصان ہے یہ۔ آگے بتایا جا رہا ہے جی نظر کی کیا حیثیت ہے۔ لوگ طرح طرح کی نظر مان لیتے ہیں۔ نظر نیکی کا وہ عہد ہے جو بندہ از خود اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، مثلا اللہ کی رضا کے لیے عہد کر لینا کہ فلاں فلاں کام کروں گا، یا یہ کہ یہ نظر کسی کام سے مشروط ہو کہ اگر اللہ نے میری فلاں حاجت پوری کر دی تو شکرانے کے طور پر میں فلاں نیکی کروں گا۔ اسی طرح نظر اس کو کہتے ہیں۔ ایک نیکی کی نظر ہوتی ہے، نیکی یعنی نیکی کے سلسلے میں آپ نظر مانتے ہیں، اس کو پورا کرنا واجب ہوتا ہے کیونکہ اللہ سے آپ عہد مانتے ہیں۔ اگر انسان کوئی ناجائز کام کرنے یا واجب کام نہ کرنے کا عہد کر لے، یہ بھی ایک قسم کی نظر ہی ہوتی ہے، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایسی کوئی نظر ماننی نہیں چاہیے جو اللہ کے خلاف جا رہی ہو یا ناجائز کام کرنے کے لیے ہو۔ مباح کام اپنے اوپر لازم کر لے یا مستحب کام نہ کرنے کا عہد کر لے، اس کو نظر لحاج یعنی جہالت اور ضد کی نظر کہتے ہیں۔ آگے آ جاتی ہے جی سورہ دہر شروع ہوتی ہے۔ سورہ دہر میں جنت پانے والوں کے اوصاف بتائے گئے ہیں۔ وہ کون سے اوصاف ہیں، کون لوگ جنت میں جائیں گے؟ نمبر 1، اپنی نظر پوری کرتے ہیں۔ نمبر 2، آخرت سے ڈرتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ کی محبت میں مسکین یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور
ان کے لیے اعلیٰ ترین وعدے اللہ تعالیٰ بیان فرمایا ہے، ریشمی لباس، آرام دہ شاندار مسندوں پر تکیے لگائے، نشست، نہ دھوپ کی گرمی نہ جاڑے کی ٹھنڈک، گھنے درختوں کی چھاؤں، پھل نہ اتنے اونچے کہ وہ دیکھ کر ترستے رہیں بلکہ ہاتھ بڑھا کر توڑ سکیں گے اور کھا بھی سکیں گے، چاندی کے برتن، شیشے کی وہ قسم جو چاندی جیسی ہوگی، ذائقہ دار مشروب، اور اسی طرح کی بے شمار ہمارے لیے فضیلتیں اور رحمتیں، یعنی جو لوگ اپنی جنت میں جانے کے اوصاف پر پورا اترتا ہوگا اس کے لیے پھر جنت کی بے شمار نعمتیں، سونے چاندی کے برتن، نفیس ریشم، اطلس اور دیبا کے کپڑے، اور کیسی کیسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بتائی ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، کیا ان کی خواہش نہیں ہے؟ اس دنیا میں تو ہم بڑے چاہتے ہیں کہ 10 تولے کے کنگن ہمارے ہاتھوں میں پڑے ہوں، لمبے لمبے ہار ہم نے پہنے ہوئے ہوں، تو اس کے لیے پھر کچھ تو کرنا ہوگا نا، اس دنیا میں نہیں اس دنیا میں ہار اور کنگن پہننے کے اعمال کریں آپ۔ سورہ مرسلات شروع ہوتی ہے۔ سورہ مرسلات میں تکرار سے اللہ تعالیٰ فیصلے کے دن کے جھٹلانے والوں کے لیے تباہی کا اعلان کر رہے ہیں۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ اس دن کی پکڑ اور سختی سے محفوظ رکھے ہمیں، آج ہی سے اس دن کی تیاری اور اعمال کی آپ تیاری کر لیں، کوشش کر لیں کہ اعمال کمانے ہیں۔ یہ رمضان گزرا جا رہا ہے، بہت تھوڑی گھڑیاں رہ گئی ہیں، لالچی بن جائیں، کمر کس لیں اپنی۔ اسے جھٹلانے والوں کے لیے آگے تباہی اور بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت تخلیق کی مثالیں دے دے کر سمجھا رہا ہے کہ آج اگر حقیر پانی کی بوند سے جیتا جاگتا انسان بنا کر کھڑا کر سکتا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے آج تک کے مردے جو کہ سب زیر زمین دفن ہیں، ان سب کو اٹھا کر کھڑا کر سکتا ہوں۔ بلند و بالا پہاڑوں، بارش کا نظام اور ہر چیز، رب کے لیے آخرت کا دن قائم کرنا کیا مشکل ہے؟ لہٰذا تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ یہ تھا آپ کا پارہ نمبر 29۔ اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں جس کو ہم چھوڑ دیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ قرآن کے تمام احکامات انسانی نفسیات کے عین مطابق ہے، اس میں کچھ مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی چیز ایسی دی ہی نہیں جو ہمارے لیے مشکل ہے۔ کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے رب نے ہمیں کھول کھول کر بتائی ہیں، بس ہمیں تو سمجھنی ہے، عمل کرنا ہے۔ یہ دنیا تو یوں ہی چلتی رہے گی، اس دنیا میں سے انسان ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر اعمال نیک نہ ہوں گے یا رب کی آیات سے منہ موڑا ہوگا دنیا میں، تو پھر ان کا کیا حشر ہے یہ میں نے آپ کو بتایا۔ تباہی، دل دہلانے والی جہنم، جھٹکا جھٹلانے والوں کا انجام بہت برا ہوگا، آگ اور دھوئیں کی لپٹ سے دوچار ہوں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، لا تجعلنا منہم۔ آپ لوگوں کی اللہ تعالیٰ بہترین قدردانی کرے، اللہ آپ سے راضی ہو اور اس قرآن سے آپ کو جوڑے رکھے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش اس رمضان میں کر دے، رمضان کی اگلی گھڑی ایسی نہ ہو کہ ہم میں سے کسی کی بخشش نہ ہو۔ یا اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی حاجتوں کو پورا فرما، صحت عطا فرما، اولاد عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں سنت رسول پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔